پرانے ڈرامے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، لیکن یہ بچے بھی آپ کے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر میں عادل سعید قریشی وہ پنجاب کے اس شہر کی بچی زینب کا باپ نہیں ہوں تو یہ میری خوش قسمتی ہے، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ زینب میری بیٹی نہیں ہوگی، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ زینب جو گھر سے باہر نکلی، وہ زینب ہم سب کے گھر میں، میرے اپنے گھر میں ہے، تو ماں کی آنکھیں کھلی ہوں گی، ماں سنے گی۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایک خوبصورت صبح میں دولہا بن گیا، بس میرا بیاہ ہو گیا، میں دولہا بن گیا۔ اچھا، ایسی ایک صبح تھی، میری ماں نے مجھے فون کیا تیرا جاتک ہو گیا، میں پے بن گیا۔ بس مٹھائیاں بانٹی، مٹھائیاں کھائیں، وہ بچے، ہمیں کوئی بات نہیں کرتا، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اچھی ماں کون ہوتی ہے۔ اچھی بہو کے لیے ساس کہتی ہے انجو کرے یا تینجو کرے یا، لیکن وہ اچھی ماں کا نہیں درس دیتی۔ ماں اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتاتی کہ تیرے جو بچے تیری گود میں ہیں ان کے ساتھ تو نے کیسا بانڈ بنانا ہے، بانڈ کیسا ٹانکا لگانا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ہندی فلموں والی ماں، ایک ہوتا ہے اصل ماں جس نے اپنے بچوں کی بات کو سننا ہوتا ہے، بچوں کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ بچہ تو بچہ ہے۔ میری بیوی، آج کل میرا ایک بچہ جو ہے وہ 7th کلاس میں گیا ہے، جب سے وہ 7th کلاس میں گئے وہ اپنے دادا کی، نانا کی، دادی کی، نانی کی نقلیں کرنے لگ گئے۔ وہ غصے ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں اسے تو بھی بولنا ہے نا، اسے غصہ تو نہیں کرنا، اسے تو سمجھانا ہے۔ ماں نے غصہ نہیں کرنا، ماں نے سمجھانا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ آیا، میرا اپنا بچہ آیا، اس نے آگے کہا بابا آج میں اسکول، اس سے آگے میں نہیں سنتا۔ میں نے کہا ہاں تم اسکول گئے تھے مجھے پتا ہے۔ بابا میرا پرچہ اچھا ہوا؟ اچھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہاں اچھا ہوا۔ اب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بچوں کو کہنے دیں۔ عزیزان من، میری پیاری بہنوں جو اپنے سٹیٹس میں مائیں ہیں، اور میں ان ماؤں سے بات کر رہا ہوں، بچے کو جملہ مکمل کرنے دے، خدا کی قسم آپ نہیں کرنے دیتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے، وہ جب دکان سے میں نے کہا جاؤ ماچس لے کے آؤ، وہ واپس آیا، اس نے کہا میں دکان جا رہا تھا، گلا بابا، ہاں گلا بابا، ہاں چلتا ہوگا، لنگڑا ہے وہ، مجھے پتہ ہے۔ او بھائی دیکھو، گلے بابے نے اس کو ڈنڈا تو نہیں مار دیا۔ ہم ان کی بات نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ہم ان سے سوال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ یقین کیجئے، یہ جتنی بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، یہ ان ماؤں کے بچوں کو ہو رہی ہے جو اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیتی، جو ان کے ماتھوں کو نہیں دیکھتی۔ بچوں کے چہروں کو دیکھیں، غور کریں، ٹائم مینیج کریں۔ اور اگر یوٹیوب، واٹس ایپ سٹیٹس مس بھی ہو گیا نا میری بہنوں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بچے کے ماتھے پہ لکھا ہوا ایک جرم مس ہو گیا تو وہ عادی مجرم بن جائے گا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، پشاور سے میں گھر آ رہا تھا، ڈیوو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک میری بہن تھی، اس کے پاس 2 بچے تھے، اس نے 2 سیٹیں رکھی ہوئی تھی، بچے اس کے اگی دیواڑے اسے تنگ کرتے ہیں، کبھی اس کا دوپٹہ کھینچتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ایک بچے کو میں نے بلا لیا اپنے پاس، میں نے کہا آ جاؤ میرے پاس۔ وہ میرے پاس آ گیا، میں نے کہا یہ دیکھو باہر ٹرک جا رہے ہیں، فلاں جا رہا ہے، یہ وہ۔ تھوڑی دیر میں میری گود میں سو گیا۔ جب وہ جاگا تو لمبا سفر تھا، وہ پھر ماں کے پاس گیا، ماں نے ایک رکھ کے دی نا پٹائیں۔ اچھا، پھر وہ رونے لگا، پھر میں نے اسے بلا لیا، وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ جب ہم ایبٹ آباد اڈے پہ اترے تو میں نے اسے کہا، میں اس کے بچے کو لے کے نیچے اترا تو پھر میں نے کہا مارا نہ کریں، بچے کو مارا نہ کریں۔ کہتی نہ کار نہ مار دی، کار نہ مار دی ہوں، اتنے مارا ہے، میں اتنے بھی نہ مار۔ بچے کو دیکھیں نا، بچے کا مار تو ایکسٹریم۔ مار کے بعد کیا کریں گے آپ؟ آئیے مجھے بتائیں۔ ایک استاد بچے کو پنش کرتا ہے، ماں بچے کو مارتی ہے، ابا بچے کو مارتا ہے، بلکہ مائیں، ہماری جو ماں تھی وہ ابو کو چگلیاں لگاتی تھی، ابا جی مارا کرتے تھے۔ اچھا مار لیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈائلاگ ہوگا، پھر دیکھ تو ابے مارا ہے نا ایس کر کے۔ او بھائی، اس کو میں یہ شکایت لگاؤں گی اگر تم ایسے کرو گے۔ مار کسی چیز کا بھی حل نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں بالکل بھی نہیں ہے۔ مارے نہیں، ہر روز آپ کے جتنے بچے بھی ہیں، جس کا ایک بچہ ہے
وہ ایک غلطی بچے کی، ایک ساس کی اور ایک خامند کی معاف کرے روز. آپ دیکھیں کیسے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. وہ ایک غلطی کی گنجائش تو دیں یار. اپنے سرتاج کو، اپنے بچوں کو، اس سے قیمتی کیا چیز ہے آپ کی زندگی میں؟ نہیں. اور ہمارے زمانے میں ہمارا ان کو محاورہ ہی ایسا ہے. آپ لوگ تنگ ہو رہے ہوں گے لیکن ہوں بے شک میں بھی تنگ ہوا ہوں آپ کی تالیاں نہ بجانے پہ. مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بنائیں. یہ ماں ہو جانا یا اولاد ہو جانا کافی نہیں ہے. اب ماؤں سے آگے میں اساتذہ کرام کی طرف آتا ہوں. اساتذہ کرام کی ایفرٹ ہم نے دیکھ لی. آپ کے پاس بہت اچھی ٹیم ہے. اللہ پاک آپ کے اس ادارے کو ترقیاں دے، دن دگنی رات چگنی دے. جو آپ نے دعویٰ کیا، اگر آپ یہ تقریر شروع میں کرتے تو میں آپ کی ان باتوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا. لیکن چونکہ آپ نے تقریب کے اختتام پہ کیا تو میں نے آپ کے بچوں میں دیکھا. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے یہاں پہ SSG کی اکیڈمی بھی کھولی ہوئی ہے ان بچوں کے لیے. SSG کے وہ جنہوں نے آگے یہاں پہ کیا. تالیاں. آپ یقین کیجئے بالکل یہی کوئی SSG یا آرمی کا جو ایونٹ ہوتا تو یہ بچے وہ جوان ایسے ہی کرتے جنہوں نے ایسے کیا. سارے ایونٹ ہی اچھے تھے. میں نے سب نوٹ کیا. کوئی مزاحیہ خبروں کا نانا کانا جو ہے اس کی باتیں سن لیں آپ. چھوٹا منہ بڑی بات کرتا رہا ہے. کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی. وہ پنک ڈالز آئی ہیں سب سے پہلے ہمیں ویلکم ویلکم کہنے کے لیے. مجھے ان سب ایک ہوتا ہے بیہائنڈ دا سکرین. بیہائنڈ دا سکرین کہ وہ بچے پرفارم کر رہے تھے اور اساتذہ کرام کی محنت، ان کی کوشش نظر آ رہی تھی. میں پھر ایک دفعہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وہ جو اسپیشل بچی ہماری یہاں پہ آئی ہے اس کو انیکا، انیکا، اس کو دیکھ کے دل خوش ہوا. سامعین کرام مجھے واقعہ یاد آ گیا. اسی وقت یاد آ گیا جب میں نے انیکا کو دیکھا وہاں پہ کہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل پیپل ہوتے ہیں، یہ اسپیشل جو لوگ ہوتے ہیں، قیامت کے دن نا جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے گا نا تو یہ جو اسپیشل لوگ ہوں گے نا ان کو ایک سائڈ پہ کیا جائے گا کہ آپ ادھر آ جائیں جی. وہ وہاں جائیں گے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا. اللہ کہے گا کہ اے میرے عزیز بندو، اے میرے لاڈلے چہیتے خاص بندو، تم مجھے ان مکمل اعضاء یا مکمل جو انسان ہیں اکثریت والے ان سے کسی طرح بھی کم نہیں ہو تم میرے لیے. لیکن میں نے تم کو تمہارے لیے اور تمہارے متعلقین کے لیے آزمائش بنانا تھا. یہ آزمائش ہوتے ہیں. آزمائش ان دا سینس امتحان نہیں کہ فیل پاس ہوں گے. ہمیں ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں ان سے بات کرنی ہوتی ہے بحیثیت استاد، بحیثیت والدین، بحیثیت دوست. ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. وہ خود انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. وہ جتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ اپنا کام خود کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے انہیں اسمائل دینی ہوتی ہے. اور دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے ماں باپ اس پہ قربان، یہ دو جہاں اس پہ قربان، صدقے اس پہ. آج سے 1400 سال پہلے مکہ والے آج بھی کرک لوگ ہیں. کرک، غسیل، ایسے غصے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسکرا کے سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے. مسکرا کے اس زمانے میں تو استاد ہو، ماں ہو، ہم انڈیویجول ہوں، ہم مسکراتے نہیں ہیں. ہم بخیل ہیں، ہم غصے میں ہیں، ہم خفا ہیں. ہمیں ساس کے تانے کا جو ہے وہ بھی ہم نے بچے پہ نکالنا ہے. اور بچے پہ نا ہم ایسے نہیں کرتے. ابرار کہاں پہ؟ ادھر آؤ، یہاں پہ ہو. ہم ایسے نہیں کرتے کہ ہم وہاں پہ. آپ یقین کیجئے یہ بھی کرائم ہے. بچے کو یا ٹیچر بچے کو یہ بھی کرے، مطلب یہ ایسے ہوا نا، ہاں تم نہیں رکھتے، یہ بھی کرائم ہے. کیوں؟ وہ انڈیویجول ہے. اور بچہ تو مکمل شخصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے. مجھے اپنی وہ ممانی یاد ہیں جو اس زمانے میں مجھے اسمائل دیتی تھی. خدا کی قسم 4 ممانیاں تھیں میری. خدا کی قسم میں چھوٹا سا تھا، مجھے نہیں پتا وہ میرے جانے پہ ٹھپر پکاتی تھیں نفرت سے، حقارت سے، یا وہ چکن بھونتی تھی. خدا کی قسم نہیں یاد کیا کھایا، کچھ نہیں یاد. یہ یاد ہے کہ یہ ممانی جو ہے یہ اسمائل دیتی تھی یار. اسمائل دیتی تھی ممانی، پھوپھی اسمائل دیتی تھی. وہ شخصیت یاد رہتی ہے. تو دیکھیں اپنے رشتوں کو، خاص کر ٹیچر صاحبہ، اپنے رشتوں کو 15 سال بعد دیکھیں.
15 साल बाद देखें, 15 साल बाद कैसे। अब वो बच्चा 3rd क्लास में बैठा हुआ मेरे पास, तो मैं उसे तू नलायक, तेरा लाला नलायक, और तुसी यही ड्राइवर। अब जब वो कल पायलट बन गया ना, फिर मुझे अरमान होगा, ये मैं सलूट करे ना मुझे ना। बच्चे, और यकीन करें जितने लायक बच्चे होते हैं ना, ये किसी काम के नहीं है। नलायक की चूड़ियां पहना रहा होगा आपको तो वो पैसे कम ले लेगा, कोई पैरागिरी कर रहा होगा तो 2 प्लेट दाल खाएंगे आप, 1 प्लेट के पैसे दिलवा लेगा आपसे, रिक्शे में आपको आगे बिठा लेगा। और नालायक को लायक के साथ तो हर कोई लाड करता है, वो तो लाड करवाता है। जो कम लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, घर में भी ऐसी है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करने लगा हूं। याद रखिए, ये जिंदगी एक बार मिलती है, इसको गुस्से में, अनाद में, बोगज में न गुजारें। बच्चों को भी हंसना सिखाएं, बच्चों को भी खुश रहना सिखाएं, बच्चों को बताएं कि ज़िंदगी ने बार बार नहीं आना। और अब इस इदारे के हवाले से मैं बात करूं, जो आज मैंने देखा इसकी पूरे साल की, कहते हैं कि एक तालिब इल्म का आईना उसकी कॉपी होती है। आप किसी बच्चे की पूछा कि ना मैं बहुत काबिल हूं, तो आप उसे कॉपी ला के दिखा, कोई भी कॉपी ले आए, कॉपी बता रही होगी वो कितना काबिल है, कॉपी। इसी तरीके के साथ किसी स्कूल की परफॉर्मेंस देखनी हो तो उसके ये ऐसे फंक्शन, ये उसकी परफॉर्मेंस के आकाश होते हैं। वो पता चलता है यार कैसे टीचर्स हैं, इनोवेशन कैसी है, पाकिस्तान से मोहब्बत के सिर्फ स्लोगन ही लिखे हुए हैं या बच्चा कर भी रहा है। और बच्चे झूम रहे थे, मुझे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं लगा जो तंग हो, आवाज़ार हो, वो इंजॉय कर ले थे। हर बच्चा इंजॉय कर रहा था, वो जो गाना गा रहा था वो भी इंजॉय कर रहा था। और वो तो ये एक चेहरा है हमारे इस इदारे का, एजुकेशनल हॉरिजन का एक चेहरा है ये जो कुछ आज हमने देखा। और मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सुबह किसी ने मुझसे कहा क्या हमारा पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, कभी आएगी बेहतरी? तो मैं ये सवाल आपसे करता हूँ और आपको बताता हूँ, जितने चेहरे आपने यहाँ पे देखे हैं, उनकी आंखों में चमक, उनके माथों की चमक, उनके बॉडी लैंग्वेज देख के आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का कल महफूज है? पाकिस्तान का कल महफूज है। आज की आपकी इस हवेलियाँ की फ़ज़ा सोगवार है। कल का जो वाक़या है उससे दिल बहुत अफसरदा है, बहुत दिल खफा है। एक इंसान की मौत इंसानियत की मौत है, और पता नहीं कितने इंसान मार दिए गए, शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ज़िंदगी के हिस्से हैं ये चीज़ें। हम डिप्रेस हैं, हम खफा हैं, इन शुहदा के दर्जात बुलंद हों। आने वाले दिनों में हमारे वतन की खैर हो, आने वाले दिनों में हमारे इन बच्चों की खैर हो, आने वाले दिनों में इन बच्चों पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी खैर हो। एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट जो है वो दर हकीकी इन्वेस्टमेंट है। हमने ऐसे लोग देखे हैं अपनी आंखों से जिन्होंने, वो मेरे दादा बाबा के कुछ 10-12 बच्चे थे। उस ज़माने में 10-12 बच्चे हुआ करते थे। अब ज़रा वो थोड़ा सा हम एहतियात करते हैं कि 10-12 ना हो, लेकिन वो 10-12 लोग पसंद करते थे 10-12 बच्चे हों। तो मेरे बाबा जी